बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमेरिका ने ईरान को हैरान कुन पेशकश कर दी, जंग रोकने के बदले बड़ी राहतें देने की तजवीज़। अमेरिका की जानिब से ईरान को एक नई और गैर मामूली पेशकश दिए जाने की इतलात सामने आई हैं। ज़राए के मुताबिक वाशिंगटन ने ईरान को खित्ते में कशीदगी ख़त्म करने के बदले कई बड़ी रायतें देने की बात की है। इस मौजूदा डील में ईरान के मुंजमद असासों का कुछ हिस्सा जारी करने की तजवीज़ भी शामिल है। मज़ीद ये कि ईरान को महदूद मुद्दत के लिए आज़ाद तेल फ़रोख्त करने की इजाज़त देने पर भी गौर किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका खित्ते में जंगबंदी और मुज़ाकरात का माहौल बनाना चाहता है, ताहम ईरान ने अभी तक इस पेशकश पर बाज़ाब्ता जवाब नहीं दिया। मुबस्सिरीन के मुताबिक ये हालिया बरसों की सबसे बड़ी सफारती पेशरफ्त हो सकती है। दुनिया भर की नज़रें अब तेहरान के अगले फैसले पर लगी हुई हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का डोनाल्ड ट्रंप को गुस्से भरा फ़ोन, ईरान पर दोबारा हमले का मुतालबा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मुबैना तौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से सख्त लहजे में राब्ता किया है। इतलात के मुताबिक नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू करने पर जोर दिया। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इसराइल ईरान के साथ किसी नरम मुआहदे के हक में नहीं। दूसरी जानिब अमरीका ईरान के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखने की कोशिश कर रहा है। इस सूरत हाल ने वाशिंगटन और तेल अवीव के दरमियान इख्तलाफात की नई बहस छेड़ दी है। मुबस्सिरीन के मुताबिक इसराइल ईरान की ताकत में कमी चाहता है, जबकि अमेरिका खित्ते में मुकम्मल जंग से बचना चाहता है। इस वजह से आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल मज़ीद बढ़ गई है। आने वाले दिन इस कशीदगी में फैसला कुन साबित हो सकते हैं। ईरान की फ़ज़ाई हदूद अचानक बंद, मशरिक़ वस्ता में ख़तरे की घंटी बज गई। ईरान ने अचानक अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी है, जिसके बाद खित्ते में तशवीश बढ़ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में परवाज़ों को GPS और AIS स्पॉफिंग जैसे मसाइल का सामना भी करना पड़ रहा है। पायलट को गलत रूट्स और जाली लोकेशन सिग्नल्स मौसूल होने की इतलात भी सामने आई हैं। माहिरीन के मुताबिक ये सूरत हाल किसी बड़े फौजी या सिक्योरिटी ऑपरेशन की अलामत हो सकती है। ईरानी हुकाम ने भी इशारा दिया है कि खित्ते में बड़ी जंग का खतरा मौजूद है। फ़ज़ाई हदूद की बंदिश के बाद आलमी एयरलाइंस ने भी एहतियाती इक़दामात शुरू कर दिए हैं। खलीजी ममालिक में भी सिक्योरिटी अलर्ट बढ़ा दिया गया है। इस गैर मामूली सूरत हाल ने पूरी दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। ईरान का खलीजी ममालिक को सख्त पैगाम, अमरीकी अड्डे बंद करने का मुतालबा। ईरान ने खलीजी ममालिक को खबरदार किया है कि वो अमरीकी फ़ौजी अड्डों के हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें। ईरानी हुकाम के मुताबिक अगर अमरीका ने खित्ते में जंग छेड़ी तो इन अड्डों को भी मुमकिन ख़तरात लाहिक हो सकते हैं। तेहरान ने कहा है कि ये खलीजी ममालिक के लिए आखिरी मौका है कि वो अमरीकी मौजूदगी के बारे में फ़ैसला करें। इस बयान के बाद खित्ते में सफारती सरगर्मियाँ मज़ीद तेज़ हो गई हैं। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक पहले ही कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि ईरान अपने इर्द गिर्द के ममालिक पर दबाव बढ़ाना चाहता है ताकि अमेरिका तनहा पड़ जाए। इस बयान ने खलीज में नई बेचैनी पैदा कर दी। सूरत हाल मुसलसल खतरनाक रुख अख्तियार करती जा रही है। तेल बहरान का खदशा, ईरान डील से दुनिया को बड़ा रिलीफ मिल सकता है। माहिरीन का कहना है कि अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान मौजूदा मुआहिदा कामयाब हो गया तो आलमी मंडी में तेल की कीमतों में बड़ी कमी आ सकती है। इतलात के मुताबिक अमेरिका ईरान को महदूद मुद्दत के लिए तेल फ़रोख्त करने की इजाज़त देने पर गौर कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो आलमी सप्लाई बेहतर हो सकती है और महंगाई में कमी आने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। दूसरी तरफ अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो मशरिक़ वस्ता में जंग के ख़तरात मज़ीद बढ़ सकते हैं। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि किसी भी बड़े तसादम की सूरत में दुनिया को तेल और इंजन ऑयल की किल्लत का सामना हो सकता है। यही वजह है कि आलमी मईशत इस वक्त ईरान बहरान पर गहरी नज़र रखे हुए है। सरमायाकार भी अमेरिका और ईरान के फैसलों का इंतज़ार कर रहे हैं। आने वाले चंद दिन आलमी मार्केट के लिए इंतहाई अहम समझे जा रहे हैं।
پاکستان کی سفارتی کوششیں ایران امریکہ جنگ بندی کی امیدیں بڑھ گئیں۔ پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی رابطے تیز کر دیے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق پاکستان دونوں ممالک کو جنگ بندی پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ محسن نقوی کے ایران دورے کو بھی اسی سلسلے کی اہم کڑی قرار دیا جا رہا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ ایک لیٹر آف انٹینٹ تیار کیا جا رہا ہے جس پر دونوں ممالک کے دستخط کروانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اگر یہ معاہدہ کامیاب ہوتا ہے تو 30 روزہ جنگ بندی ممکن بن سکتی ہے۔ بعد ازاں اسلام آباد میں مذاکرات کے اگلے مرحلے کی بھی تجویز سامنے آئی ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کے فیلڈ مارشل کے ممکنہ ایران دورے پر بھی غور جاری ہے۔ عالمی سطح پر پاکستان کی ثالثی کو اہم پیش رفت سمجھا جا رہا ہے۔ پاکستان نے ایران پر بڑا حملہ روکا، اسرائیل شدید ناراض۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مبینہ طور پر ایران کے خلاف آپریشن سلج ہیمر کو وقتی طور پر روک دیے ہے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق اسرائیل اس فیصلے سے خوش نہیں ہے اور سخت ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران کی عسکری طاقت کو مزید کمزور کیا جائے، تاہم امریکہ نے پاکستان کی امن کوشوں اور عرب ممالک کے دباؤ کے بعد فوری کارروائی مؤخر کر دی۔ بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات بھی جنگ روکنے کے حق میں ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کے امکانات کو موقع دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس صورتحال نے اسرائیلی قیادت میں بے چینی پیدا کر دی۔ خطے میں اس فیصلے کو بڑی سفارتی تبدیلی قرار دیا جا رہا ہے۔ چین اور روس کی مدد سے ایران پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا۔ CNN کی ایک نئی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ چین اور روس ایران کی خفیہ مدد کر رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ایران نے نہ صرف اپنی میزائل اور ڈرون پروگرام کو برقرار رکھا بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط بنا لیا۔ امریکہ نے چینی کمپنیوں پر پابندیاں بھی لگائیں جن پر الزام ہے کہ وہ ایران کو اہم پرزے فراہم کر رہی ہیں، تاہم چین نے ان پابندیوں کو مسترد کرتے ہوئے کھل کر مخالفت کی۔ اطلاعات ہیں کہ روس بھی ایران کو سیٹلائٹ اور تکنیکی معلومات فراہم کر رہا ہے۔ امریکی اندازوں کے برعکس ایران کے پاس اب بھی بڑی تعداد میں میزائل موجود ہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ان کے ذخائر جنگ سے پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہو چکے ہیں۔ اس انکشاف نے امریکہ اور اسرائیل کی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے۔ ایران نے جنگ کی مکمل تیاری کر لی، امریکہ کو سخت جواب کی دھمکی۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ اگر امریکہ نے آپریشن سلج ہیمر شروع کیا تو فوری جواب دیا جائے گا۔ ایرانی حکام کے مطابق وعدہ صادق 5 نامی جوابی کارروائی پہلے ہی تیار ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایران نے اپنے موبائل میزائل لانچرز مختلف مقامات پر منتقل کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈرون اور میزائل سسٹمز کو بھی مکمل طور پر فعال بنا دیا گیا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق ایرانی نیوی اب بھی بڑی حد تک فعال ہے۔ ایران نے اپنے دفاعی نظام کو مزید مضبوط کرتے ہوئے جنگی تیاریوں میں اضافہ کیے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ایران اب کسی بھی ممکنہ حملے کے لیے تیار دکھائی دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ بھی فوری جنگی فیصلے سے محتاط نظر آ رہا ہے۔ عرب ممالک نے امریکہ کو خبردار کر دیا، جنگ سے خطہ تباہ ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات نے امریکہ کو ایران کے خلاف بڑی جنگ سے خبردار کیے ہیں۔ عرب ممالک کا موقف ہے کہ اگر خطے میں نئی جنگ شروع ہوتی ہے تو پورا مشرق وسطی شدید بحران کا شکار ہو سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق عرب قیادت نے واشنگٹن کو واضح پیغام دیا ہے کہ جنگ کے اثرات سب کو بھگتنا پڑیں گے۔ تیل کی منڈیاں، سرمایہ کاری اور علاقائی استحکام شدید متاثر ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب ممالک پاکستان کی امن کوششوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ نے بھی ان خدشات کو سنجیدگی سے لیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عرب دنیا اب کھلی جنگ کی بجائے مذاکرات کو ترجیح دے رہی ہیں۔ اس دباؤ نے بھی امریکہ کو فوری حملہ مؤخر کرنے پر مجبور کیا۔ روس پر بڑا ڈرون حملہ، ماسکو تک دھماکوں سے دنیا میں تشویش پھیل گئی۔ روس کے مختلف علاقوں پر ایک بڑا ڈرون حملہ کیا گیا جس نے عالمی سطح پر تشویش بڑھا دی ہے۔ رپورٹس کے مطابق یوکرین نے روس کے 12 علاقوں کو نشانہ بنایا اور سینکڑوں ڈرونز استعمال کیے گئے۔ ماسکو کے قریب بھی حملوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں جس کے بعد روسی فضائی دفاعی نظام متحرک ہو گیا۔ یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا جب روسی صدر ولادیمیر پوٹن چین کے دورے پر موجود تھے۔
مبصرین کے مطابق یہ گزشتہ ایک سال کا سب سے شدید حملہ تصور کیا جا رہا ہے، جبکہ روس نے اس کارروائی کو اشتعال انگیز قدم قرار دیا ہے۔ حملوں کے بعد روس میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ عالمی طاقتیں اس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ روس نے نیوکلیر طاقت دکھا دی، بیلاروس میں بڑی جنگی مشقوں کا آغاز۔ روس نے یوکرین جنگ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد اپنی نیوکلیر مشقوں میں اضافہ کر دیا۔ روس اور بیلاروس نے مشترکہ جنگی مشقوں کے دوران جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی تیاری کا مظاہرہ کیا گیا۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ یہ مشقیں دفاعی حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ نیٹو ممالک نے اس پیش رفت کو خطرناک اشارہ قرار دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق روس نے بیلاروس میں اپنے جوہری نظام کو مزید فعال کر دیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد مغربی ممالک کو سخت پیغام دینا بتایا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق جنگ اب زیادہ خطرناک مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ یورپ میں نئی عالمی جنگ کے خدشات ایک بار پھر بڑھ گئے ہیں۔ جرمن اخبار کا دعویٰ، چین روسی فوجیوں کو جنگی تربیت دے رہا ہے۔ جرمنی کے ایک معروف اخبار نے دعویٰ کر دیا ہے کہ چین یوکرین جنگ کے لیے روسی فوجیوں کی تربیت میں مدد کر رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق چین خفیہ سطح پر روس کے ساتھ عسکری تعاون بڑھا رہا ہے۔ اگرچہ چین نے ان الزامات کی باضابطہ تصدیق نہیں کی، لیکن مغربی ممالک میں تشویش بڑھ گئی ہے۔ امریکہ پہلے ہی چین پر روس اور ایران کی مدد کے الزامات عائد کرتا آ رہا ہے۔ مبصرین کے مطابق چین، روس اور شمالی کوریا ایک نئے عالمی بلاک کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب نیٹو ممالک بھی روس کے ممکنہ اگلے اقدامات سے خوفزدہ ہیں۔ جرمنی نے خبردار کر دیا ہے کہ روس مستقبل میں یورپ کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ عالمی طاقتوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی دنیا کو ایک نئے بحران کی طرف لے جا رہی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔